سعودی کنگ محمد بن سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 700 نوکر اور 100 کمانڈوز بھی ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اہم لوگ کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا سٹاف بھی سفر کرتا ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر بائیڈن دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی گاڑیاں، جہاز اور ان کے کمانڈوز بھی ساتھ سفر کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری نہ ہو اور ہر قسم کے خطرے سے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر دنیا میں امریکی صدر بائیڈن کے علاوہ کوئی شخص اتنا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ محمد بن سلمان۔ محمد بن سلمان کا خاندان 1.3 ٹریلین ڈالرز کا مالک ہے، یعنی کہ 1,05,000 ارب روپے۔ محمد بن سلمان کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کوئی سفر کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے نوکر اور کمانڈوز بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ محمد بن سلمان جس ملک میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے جہاز بھی جاتے ہیں، ان جہاز میں سینکڑوں لوگ سوار ہوتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747، اس کے علاوہ بوئنگ 757، بوئنگ 777-300 بھی موجود ہے۔ بوئنگ 7878 اور ایئر بس بھی محمد بن سلمان کے پاس موجود ہے، یعنی کہ تقریباً 10 کے قریب محمد بن سلمان کے پاس جہاز موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا جہاز ہے جس میں 600 لوگ سفر کرتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان کے لیے اس جہاز کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے۔ کمرے بنا دیے گئے ہیں، کچن بنا دیا گیا ہے، کانفرنس روم بنا دیا گیا ہے اور ہر قسم کی اس میں جہاز میں سہولیات دے دی گئی ہیں تاکہ محمد بن سلمان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ جہاز نہیں لگتا، جب محمد بن سلمان اس جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا پھر محل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی سفر کرتی ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو دنیا کی لگژری اور محفوظ ترین گاڑیاں ہیں۔ محمد بن سلمان کی گاڑیاں ایک علیحدہ جہاز میں سفر کرتی ہیں اور محمد بن سلمان ایک علیحدہ جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ تقریباً 4 کے قریب جہاز سفر کرتے ہیں جب محمد بن سلمان نے کسی ملک کا ٹور کرنا ہو۔ محمد بن سلمان کی شادی پرنسس سارہ سے ہوئی اور جس ملک کا ہنی مون کے لیے انتخاب کیا گیا وہ تھا مالدیپ۔ محمد بن سلمان نے مالدیپ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر ایک پورے کا پورا آئی لینڈ کو بک کروا لیا تھا اور جتنے بھی عام لوگوں کی وہاں پر بکنگ پہلے سے موجود تھی ان تمام لوگوں کی بکنگ کو کینسل کر محمد بن سلمان کے لیے اس آئی لینڈ کو مخصوص کر دیا گیا۔ کسی بھی عام شخص کو وہاں پر نہ ہی آنے کی اجازت کہ محمد بن سلمان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بن سکے۔ اس کے بعد محمد بن سلمان فرانس گئے اور فرانس میں جانے کے بعد وہاں پر وہ ایک بیچ پر گئے۔ بیچ پر جانے کے بعد محمد بن سلمان کو وہاں پر کھڑی ہوئی ایک یاٹ پسند آئی۔ یاٹ کا مالک رشین تھا اور اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ محمد بن سلمان کو اس کی یاٹ بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، تو محمد بن سلمان نے اس یاٹ کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ اس شخص کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ محمد بن سلمان اس یاٹ کو خریدنے والا ہے تو اس نے اس کے منہ مانگی قیمت مانگی۔ وہ یاٹ کی قیمت 200 سے 300 کروڑ تھی، لیکن اس شخص نے اس یاٹ کی قیمت 3,000 کروڑ روپیہ مانگی، تو اس کی قیمت محمد بن سلمان نے ادا کر دی بغیر کسی بحث کے، کیونکہ یہاں پر جو بات تھی وہ پرنسس کی خواہش کی تھی۔ اس کے بعد محمد بن سلمان نے 2015 میں فرانس میں ایک محل خریدا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق اس محل کی قیمت 310 ملین ڈالر تھی۔ 2017 میں محمد بن سلمان نے ایک پینٹنگ خریدی جس کی قیمت 3,000 کروڑ تھی۔ اس پینٹنگ کا نام لیونارڈو ڈی وینچی تھا جو کہ 500 سال پرانی تھی۔ سب سے مہنگی پینٹنگ تھی دنیا کی یہ والی، لیکن بعد میں اس بات کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو پینٹنگ خریدی گئی تھی یہ پینٹنگ ابو ظبی کو گفٹ کرنے کے لیے خریدی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بات بھی ظاہر ہو گئی تھی کہ جو محمد بن سلمان نے فرانس میں ایک یاٹ خریدی تھی 3,000 کروڑ کی، وہ پینٹنگ اس یاٹ میں لگی ہوئی تھی۔ بعد میں اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، محمد بن سلمان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے اور کسی بھی کونے میں جاتا ہے دنیا کے تو اس کو امریکی صدر بائیڈن کے بعد سب سے زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔